معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو پیدا کرنے کے ساتھ اتنی مختلف اور اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہمارے لیے اس کی گنتی کرنا ممکن نہیں ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو، اسے گننے لگو تو تم اسے گن نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو نعمتیں دیا ہے، ان نعمتوں پر غور کرنا چاہیے، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ عام طور سے اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دیا ہے، ہمیں وہ چیزیں نعمت محسوس نہیں ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ بس ایک عام اور نارمل کی بات ہے، گویا کہ یہ چیزیں جو ہم کو ملی ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ آپ کی نعمت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو آنکھ والا بنایا ہے، آپ کو کبھی یہ کھٹکا کہ اگر اللہ رب العالمین نے یہ آنکھ چھین لیا تو دنیا کا نظارہ ہم کیسے کر سکیں گے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو زبان کی نعمت دیا ہے، زبان سے آپ اپنا معافی ضمیر اور اپنا مقصد آسانی کے ساتھ دوسرے کے سامنے واضح کر سکتے ہو، لیکن کیا کبھی آپ کو کھٹکتا ہے کہ اگر یہ زبان اللہ نے چھین لیا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں اپنی زندگی کے اعمال کو انجام دینے کے لیے، لیکن کیا کبھی آپ سوچتے ہو کہ اگر یہ ہاتھ اللہ رب العالمین چھین لے تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ اسی طرح سانس لیتے ہیں آپ اور ہوا آپ لیتے ہیں، آپ دھوپ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی متعدد نعمتوں سے آپ مستفید ہوتے ہیں، مگر ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی اللہ کا شکر اور اللہ کی نعمت کا احساس آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے؟ انہی نعمتوں میں سے جو اللہ رب العالمین نے متعدد شکلوں میں ہمیں عطا کیا ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ امن و امان کی نعمت، چین و سکون کی نعمت، جو اللہ رب العالمین کے عطا کیے بغیر دنیا انسانیت کو نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ رب العالمین نے قریش کو 2 سفروں کی گارنٹی، 2 سفروں کی عادت اور 2 سفر کی انسیت دیا ہے، ایک گرمی کا اور ایک ٹھنڈی کا۔ یہ 2 سفر کر سکتے ہیں کون لوگ؟ قریش کے لوگ۔ گرمی کے دنوں میں یمن کی طرف اور ٹھنڈی کے دنوں میں شام کی طرف وہ ہجرت کرتے تھے، سفر کرتے تھے اپنے تجارتی اور دنیاوی مقاصد کی خاطر۔ جب اللہ نے ایسا کیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی ان کو عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امان عطا کیا، ڈر اور دہشت سے اللہ رب العالمین نے ان کو امن و امان عطا کیا۔ گویا کہ بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا اور پریشانی کے عالم میں امان عطا کرنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں پر، قریش کے لوگوں پر یہ احسان جتایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ امن تم کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں بسند صحیح ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 6 چیزیں ایسی دیا، یعنی قبیلہ قریش کو 6 چیزیں ایسی دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ ان میں سے 6 نمبر پر ہے کہ قرآن میں ایک سورت نازل کیا جس میں صرف قریش کا تذکرہ کیا اور ان کے علاوہ کسی دوسرے کا تذکرہ نہیں کیا، اور وہ یہی سورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قریش پر احسان جتایا ہے۔ اور بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم لوگ
اس نعمت امن کو یاد کرو، ورنہ تمہارے ارد گرد کے لوگوں کو راستوں سے اور ان کے گھروں سے اچک لیا جاتا ہے، تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو امن میسر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت راستے پر خطر اور غیر معمول تھے، بڑے بڑے قافلوں کو دن دہاڑے بڑی آسانی کے ساتھ لوٹ لیا جاتا تھا، اور اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور اس نے شکایت کیا، فاقہ کشی، بھوک مری اور محتاجگی کی۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے راستوں کی بدامنی، لوٹ مار اور ڈکیتی کی شکایت کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عدی، تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ حیرہ یہ عراق کا ایک شہر ہے۔ کہا تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے۔ کہا کہ اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ مقام حیرہ سے ایک عورت تنہا نکلے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا ڈر نہیں ہوگا، اور اسے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا ڈر نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے جی میں کہا، عدی کہتے ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا یہ قبیلے طے کے گنڈے اور قبیلے طے کے یہ لٹیرے کہاں چلے جائیں گے جن نے پورے ملکوں میں آگ لگا رکھی ہے، جنہوں نے اپنے فتنہ و فساد اور لوٹ مار کے ذریعے سب کو بے چین کر رکھا ہے، جنہوں نے راستوں کو غیر معمول اور گزرگاہوں کو خوف زدہ بنا کر کے رکھا ہے، یہ کہاں چلے جائیں گے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان قریب اگر تم زندہ رہے تو تم لوگ کسریٰ کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کسریٰ بن ہرمز؟ کہا ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو تم فتح کرو گے۔ کہا اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر، جھولی بھر سونا اور چاندی صدقہ نکالتا ہے اور تلاش کرتا ہے کہ کوئی اسے لے لے، اسے زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ عدی کہتے ہیں کہ میری زندگی لمبی ہوئی اور میں نے دیکھا کہ مقام حیرہ سے مکہ تک عورت تنہا سفر کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اللہ کے علاوہ اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اور میں اس لشکر میں شامل تھا جس نے کسریٰ بن ہرمز کے محل اور اس کے خزانوں کو فتح کیا تھا۔ اور اگر تم لوگ زندہ رہو گے تو تیسری بات بھی دیکھو گے کہ لوگ اپنی دولت لے کر کے پھریں گے کہ کوئی غریب مل جائے جس کو صدقہ دے دیا جائے۔ یہ وقت آنے والا ہے اور آئے گا، وہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بہت سی حدیثوں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن سر دست میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قریش، مکہ اور اس وقت عرب کی جو صورتحال ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ امن و امان برپا ہوگا، خوف و دہشت کا خاتمہ ہوگا، چوری اور ڈکیتی کے راستے مسدود ہوں گے، اور دنیا میں انسان اپنی غرض کے سفر کے لیے بالکل مامون اور مطمئن ہوں گے، تو عدی بن حاتم، وہ حاتم طائی کے لڑکے ہیں، وہ اپنی قوم قبیلے طے کے بادشاہ تھے، وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیوں یہ بات کیوں سوچتا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے ماحول اور معاشرے سے متاثر ہوتا ہے، سماج میں رائج چیزیں انسان کے دماغ پر اثر ڈالتی ہیں، اس لیے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوچنے کا موقع ملا، جو ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ اسلام کے آنے سے قبل یہ دنیا فتنہ و فساد کی آماجگاہ تھی، اس حد تک کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل امن کے قیام کی خبر دیتے ہیں تو ان کا ایک شیدائی اور ان کا ایک صحابی
اس کے بارے میں اپنے جی میں تصورات قائم کرتا ہے. ایسا کیسے ہوگا؟ یہ جو بدماش لٹیرے اور شہروں میں فساد کی آگ برپا کرنے والے لوگ ہیں، یہ کہاں چلے جائیں گے اس وقت؟ مگر پھر انہوں نے دیکھا اور بیان کیا، اپنے شاگرد محب بن خلیفہ طائی سے کہا کہ میں نے دیکھا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، اور میں شریک تھا اس غزوے اور اس جنگ میں جس نے کسریٰ بن ہرمز کے محلات کو فتح کیا تھا. کسریٰ بن ہرمز آپ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ کسریٰ بن ہرمز اس وقت دنیا کی 2 سپر پاوروں میں سے ایک سپر پاور کا نام ایران تھا. اس ایران کا حکمراں تھا یہ کسریٰ بن ہرمز. اس کو فتح کرنا مکہ اور مدینے میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے لیے، جہاں آپ کے ماننے والے محتاجگی اور فقیری کی شکایت لے کر کے آ رہے ہیں، فاقہ کشی کا شکوہ کر رہے ہیں دربار رسالت میں، بدامنی کا شکوہ کر رہے ہیں دربار رسالت میں، ان کو خبر دی گئی کہ تم لوگ ایسا کرو گے، اور کیا بھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تاریخ کے صرف چند برسوں میں سچ ثابت ہوئی اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ امن کا قیام اور زندگی میں امن و چین کا حصول، یہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت انسانوں کو میسر نہ ہو، خوف اور دہشت کی زندگی میں زندگی گزارنے پر انسانوں کو مجبور کر دیا جائے تو پھر ان کی زندگی کی ترقی اور ان کی معیشت اور معاشرت کی رفتار کس قدر سست یا بند ہو جائے گی، اس کا صرف آپ تصور کر سکتے ہیں. آج سے 70 اور 80 سال پہلے یا اور کچھ زیادہ پیچھے جب آپ جائیں گے تو انسانوں کو امن و امان سے محرومی اور خوف و دہشت کے سائے میں جس طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا، وہ جب آپ تصور کریں گے تو آپ کو اللہ کی عطا کردہ اس نعمت امن کا احساس ہوگا، اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے مہیا کردہ یہ نعمت جو آپ کو بالکل نعمت محسوس نہیں ہوتی، جو آپ کو کبھی نہیں کھٹکتا کہ اگر یہ نعمت خوف میں بدل جائے تو کیا ہوگا. پچھلے چند برسوں پہلے میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جب یہ زلزلوں اور زمین کے ہلنے کی خبریں دنیا میں گشت کر رہی تھیں تو انسانوں کی زندگی کی کیفیت کس ڈر اور خوف سے دوچار تھی، کس دہشت سے دوچار تھی کہ ان کی زندگی کے کام اگر ٹھپ پڑے تھے تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھی، انہیں چین کے ساتھ سونا نصیب نہیں ہوا کرتا تھا. اور اس کے بعد ابھی کچھ دنوں پہلے جب راتوں کو سوتے وقت یا سونے سے پہلے چوروں، اچکوں اور ڈاکوؤں کی آمد کی خبر سن کر کے ہنگامہ برپا ہوتا تھا، اس وقت آپ کی نیند اور آپ کی زندگی کا کیا عالم ہوتا تھا میرے دوستوں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ کبھی آپ نے اس کو سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانی سے دے دیا ہے؟ میرے دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو امن و امان کی نعمت ہم انسانوں کو عطا کیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کے فوت ہونے سے پہلے، اس کے ختم ہونے سے پہلے اس کا شکر ادا کیا جائے. اللہ رب العالمین کی اس نوازش پر اس کے کرم کو یاد کیا جائے. اللہ رب العالمین نے آپ کو آسانی دیا ہے کہ آپ چین کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، آپ چین کے ساتھ بازاروں میں پھرتے ہیں، آپ چین اور امن کے ساتھ اپنی تجارتوں اور دکانوں اور اپنی گزرگاہوں میں گزرتے ہیں، آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا، آپ اپنے گھر میں ہیں، امن کے ساتھ ہیں، آپ کو لٹنے کا، بے آبرو ہونے کا
اور دوسری چیزوں کا کوئی خوف آپ کو بے نیند اور بے خواب نہیں کرتا، تو کیا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اللہ رب العالمین جس نے یہ نعمت دیا ہے اس کو یاد کیا جائے، اس کی طرف پلٹا جائے؟ آپ سوئے تو سوتے سوتے سورج کی کرنیں جب گرم ہوئی تب آپ کی نیند کھلی، اس سے پہلے رب نے آپ کو فجر میں آنے کی دعوت دیا تھا، کیونکہ اس نے امان دیا، اس امان کی وجہ سے آپ کو نیند آئی۔ اب وہ نیند اس قدر تجاوز کر گئی کہ اللہ رب العالمین کی ندا آپ کو سنائی نہیں دی۔ میرے دوست، اللہ رب العالمین کی آواز آپ کو سنائی نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت و آبرو کے اعتبار سے محفوظ و معمون بنایا ہے۔ جب آپ دوسروں کی آبرو پر للچائی ہوئی نظر ڈالتے ہیں، جب آپ دوسروں کی عزت کو بے عزت کرنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں، تو کیا آپ کو کبھی خیال نہیں آتا کہ اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ الٹ کر انجام پانے لگے تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ اسی طرح سے آپ اپنے مال کی حفاظت کے لیے جس طرح فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح اگر آپ نے دوسروں کے مال پر غاصبانہ قبضہ کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا تو آپ کو یہ بات ایک بار تو سوچنی چاہیے کہ اگر یہی معاملہ میرے مال اور میری جائیداد کے ساتھ کیا جائے تو مجھے کیسا لگے گا، میں کیسا محسوس کروں گا، اور اس وقت میرے درد اور میرے احساس کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوچو میرے دوستو، غور کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے بھوک کی حالت میں کھانا دیا، خوف کی حالت میں امن و امان دیا، اس دینے والے رب کی عبادت کرو، اس دینے والے رب کی بندگی کرو۔ امن آپ کو میسر ہے، آپ نماز پڑھنے پر، مسجد جانے پر، اپنے کاروبار زندگی انجام دینے پر، آپ جو کرنا چاہیں اس کو کرنے پر قادر ہیں۔ آپ کو خوف نہیں کہ راستے سے اچک لیے جائیں گے، آپ کو ڈر نہیں کہ مسجد آئیں گے تو آپ کو لوٹ لیا جائے گا، ایسا کوئی خوف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ تو کیا اللہ کی یہ نعمت، اللہ رب العالمین کا یہ احسان اور اللہ رب العالمین کی یہ منت ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے پر آمادہ نہیں کرتی؟ اس لیے میرے دوستو، وہ وقت ضرور دماغ میں بیٹھائیں کہ ابھی اللہ کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ ہم مامون اور مطمئن ہیں، لیکن ڈریے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امن کو خوف میں بدل دیا تو کیا ہوگا؟ ڈریے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے سکون کو بے چینی میں بدل دیا تو آپ کہاں جائے پناہ پاؤ گے؟ آپ کہاں اور کس کے در پر سر ٹھکراؤ گے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے یہ امن و امان کی جو نعمت دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس لیے اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ امن کی نعمت میں نے دیا ہے، اس لیے تم لوگ میری عبادت کرو۔ نعمتیں پا کر کے نعمتوں میں کھیلتے اور اتراتے ہوئے اللہ کو فراموش کر دینا، اللہ کی ذات کو اور اس کی عبادت کو فراموش کر دینا، یہ دانا اور یہ احسان مند انسانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو نعمتیں اور احسان حاصل کرنے کے بعد احسان فراموشی کا راستہ اپناتے ہیں، وہ احسان فراموش کہلاتے ہیں۔ ہم نے رب کا کلمہ پڑھ کر رب کی بندگی کا وعدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے، اس لیے ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت میں ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ میرے دوستو تاریخ کے وہ ادوار جب بد امنی، ڈر اور خوف کی وجہ سے انسانوں کے لیے عبادتوں کو ادا کرنا تقریباً ناممکن تھا، ان کی جان اور مال محفوظ نہیں تھی، خود ہندوستان میں ایک لمبے عرصے تک علماء کرام نے حج پر جانے کو موقوف کر رکھا تھا،
کہ حج پر نہ جایا جائے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ راستے غیر معمول ہیں، جان اور مال محفوظ نہیں ہے. وہ ایک لمبی بات ہے، لیکن سر دست وہ زمانہ تاریخ کے مختلف زمانے میں انسانوں نے دیکھا ہے. ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جو امن آسانی اور سکون اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت میں استعمال کرنا چاہیے، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اپنی نعمت امن کو نعمت دہشت اور خوف میں تبدیل کر دے. یہ بہت مشکل بات ہوگی ہمارے لیے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.